آغاز کیا جائے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ کنیز زہرا بنت سید نظر حسن صاحبہ کی روح کو بخشے۔ اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اِنَّ فِي عزائِ حسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین۔ عزائے حسین سے، امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے مومن کے قلب میں، مومن کے دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً عزائے حسین ایک بہت بابرکت اور عظمت ہے جو ہم تک پہنچی ہے، بہت ساری قربانیوں سے اور بہت ساری مراحل کو طے کرتے ہوئے یہ ہم تک آئی ہے، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کرنے کی بات ہے کہ جس مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس کے لیے ہم آئے ہیں وہ بھی عاشقان امام حسین علیہ السلام اور عزائے حسین سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہمیشہ فرش بچھانا، نوچندی کرنا، مجلس کرنا، اس میں ہمیشہ آگے آگے رہنا۔ ایک درود پڑھتے ہیں آپ حضرات پر محمد۔ دنیا میں الگ الگ آپ کو عاشقان امام حسین علیہ السلام ملیں گے، اپنے اپنے طریقے سے لوگ مجلس کر رہے ہیں، پوری دنیا میں مجلس ہو رہی ہے۔ کہیں پہ پابندیوں کے ساتھ مجلس ہو رہی ہے، کہیں پہ بغیر پابندیوں کے ساتھ مجلس ہو رہی ہے، لیکن مولا کے چاہنے والے، مولا کے ماننے والے مجلس کر رہے ہیں۔ اور صرف انسان ہی مجلس نہیں کر رہے ہیں، ہر چرند پرند جانور سب مجلس کر رہے ہیں، ہر گوشہ گوشہ مجلس کر رہا ہے۔ سب حسین سے اپنے آپ کو بتایا چاہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، صرف تشیع نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا کے اندر مجلس حسین ایک کیمپین بلڈ کی گئی، جو لوگ نیوز پڑھتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، انہیں پتا ہوگا اس بارے میں۔ ایک کیمپین چلی پوری حسین کے نام سے، اور اس وقت پوری دنیا میں کیمپین چل رہی ہے کہ حسین کون ہے، حسین کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، حسین کا مقصد لوگوں کو بتایا جائے۔ آپ سوچئے امام حسین علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کیا تھا۔ کل ایک بہت ناگہانی واقعہ گزرا، جو لوگ نیوز سنتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ 3 لاکھ کے قریب کچھ نے نیوز آؤٹ لیٹ نے بتایا، ہمارے نیوز پیپر میں بھی آیا، ٹائمز آف انڈیا میں اور ہر جگہ آیا کہ تقریباً 30,000 لوگ نکلے سڑک کے اوپر، اور وہ نعرہ لگا رہے تھے کراچی کے اندر کہ محرم کو بند ہونا چاہیے، مجلس اعضاء کو بند ہونا چاہیے۔ ایک پوری ریلی نکالی گئی، اور ریلی میں یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ محرم بند کر دیا جائے، مجلس اعضاء بند کر دیا جائے، اور دیواروں کے اوپر وہ امام بارگاہ کے اوپر جو لکھا ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے جو ہے سب کچھ مٹایا اور آ کر کے لکھ دیا کتاب شیعہ کافر ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں امام علی علیہ السلام کے نام کو کاٹ دیا، جہاں پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی اس کو کاٹ دیا۔ تو کسی نے بہت اچھا کمنٹ کیا، جب نیوز بریک ہوئی کل رات تو میں دیکھ رہا تھا، کسی نے بہت اچھا کمنٹ کیا کہ صاحب جو کافر تھے انہوں نے تو قرآن کی آیت لکھی، اور جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو توڑ ڈالا۔ جس کو آپ کافر کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے امام بارگاہ کی دیوار کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھوائی، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے اور ان کو کافر کہہ رہے تھے انہوں نے آ کر کے اس کو توڑ کر کے گرا دیا۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے یہ عزائے امام حسین علیہ السلام ہے جو ہمیں حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ حسین کی قربانی کوئی عام قربانی نہیں ہے، جو شہادت آپ نے دی ہے۔ بعض افراد ہمارے کیا ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب شہید تو زندہ ہوتا ہے، قرآن میں لکھا ہے شہید تو زندہ ہوتا ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کے اوپر کیوں رویا جائے، کیوں ماتم کیا جائے، کیوں اتنا گریہ کیا جائے؟ شہید تو زندہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اسلام کی راہ میں شہید ہونے والا کو تم شہید مت کہو، وہ زندہ ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ گریہ نہیں کرتے، ہم ان کے اوپر ہونے والے ظلم پہ گریہ کرتے ہیں۔ اگر صرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر گریہ کرتے تو صرف ہم 10 محرم کی گریہ کرتے۔ یہ 2 ماہ تک آپ دیکھتے ہیں فرش اعضاء بچھا رہتا ہے اور مجلسیں ہوتی رہتی ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے، جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف یہ پیغام ہے۔ اور سب سے پہلی ذاکرہ جس نے مجلس فرش اعضاء برپا کی اور حدیث پڑھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، پڑھتے ہیں سب سے پہلی مجلس۔ ایک اور درود پڑھتے ہیں حضرت فرش اعضاء کی بنیاد سیدہ زینب نے رکھی، اور یہ وہی فرش اعضاء تھا جس نے مومن کے بیچ میں، منافق کے بیچ میں، مسلمان کے بیچ میں، حقیقی مسلمان کے بیچ میں، اور کون منافق ہے، کون مشرک ہے، کون کافر ہے، اس کے بیچ میں فرق بتایا۔
یہی فرش ادا تھا کہ اس فرش ادا کی اہمیت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے 4 سال بھی نہیں گزرا تھا اور لوگ انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو گئے. ورنہ نبی کے نواسے کو جس طریقے سے کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا تھا, کوئی آپ سوچیں یزیدیوں کی پلاننگ کیا تھی. یزیدی چاہتے تھے کہ حسین ایک قافلہ لے کر کے آ رہے, اس قافلے میں شپول مارنا ہے, ایک ساتھ حملہ کریں گے, سب کو قتل کر دیں گے, قتل کرنے کے بعد سارا معاملہ ریت کے اندر دفن ہو جائے گا, ریگستان کے اندر ختم ہو جائے گا سارا معاملہ, کسی کو نہیں پتا چلے گا, نہ میڈیا تھا اس ٹائم نہ کچھ تھا. کیا کرنا ہے, صرف ایک ریگستان میں ایک قافلہ ہے, کچھ لوگ جا رہے ہیں, ان کے اوپر قتل کرو اور سب دبا دو ساری بات. اور یہی کرنا چاہتے تھے وہ. انہوں نے ایسی بات نہیں, جب حملہ شروع ہوا ہے آپ پڑھے کربلا کو, تو سب سے پہلا جو اٹیک تھا وہ ایسا ہی تھا کہ پوری فوج کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر کے سارے خیمے کے اوپر حملہ کر کے سب ختم کر دو. ایک کے برابر ایک کی جنگ نہیں ہوئی ہے کہ یزیدی کی طرف سے ایک آتا تھا, ادھر سے ایک جاتا تھا. سب سے پہلی جنگ ایسی ہوئی, اور اس سے بھی پہلے ان کی پلاننگ یہ تھی یزیدیوں کی کہ ہم دن میں بھی حملہ نہیں کریں گے, کہ روشنی میں کوئی دیکھے کہ کیا ہوا ہے, رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیں گے, حملہ کر کے کچھ خیمے ہیں ان کو جلا دیں گے, قتل کر دیں گے اور سب کر دیں گے. لیکن اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اسے کون ختم کر سکتا ہے. انہوں نے قتل کیا, اور قتل کرنے کے بعد اس پہ فخر کیا, اور فخر کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے سیدہ زینب اہل بیت کے گھرانے کی عورتوں کو باندھ کر کے ہر جگہ کوفے میں شام میں پھرانا شروع کیا. کیوں کر رہے تھے؟ دکھانا چاہتے تھے دیکھو ہم کتنے پاورفل ہیں, ہم نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ چند پیاسوں کو قتل کر دیا ہے. اور کوئی کہے کہ صاحب یہ مسلمان نہیں تھے مسلمان, اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. یزید اپنے آپ کو نمازی کہتا تھا. آپ جانیں گے, میں نے محرم میں بھی عرض کیا تھا اس چیز کو کہ آپ دیکھیے متوکل بنی عباسی کا بہت بڑا بادشاہ تھا. اس سے کہا جاتا تھا کہ صاحب چندہ چاہیے مسجد بنوانی ہے, فٹ سے پیسے نکال کے دیتا تھا, غلطی دولت چاہیے لے جاؤ مسجد بناؤ. آپ کو پتا ہے ہمارے نبی کے نواسے کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اوپر پانی چھوڑا گیا, نہر چھوڑی گئی کہ یہ قبر بہ جائے, اوپر سے نہر آ جائے گی, ریور آ جائے گی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا نیچے قبر تھی. امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اوپر کھیتی کرائی گئی کہ کھیتی کر دی جائے. اس کے اوپر لوگ کہیں گے صاحب یہ تو نارمل کھیت ہے, یہ تو کھیت ہے, یہاں پہ کون سی قبر ہے. یہ سب کام پتہ ہے کس نے کیا تھا, یہ سب متوکل نے کیا تھا. جب لوگ گئے متوکل کے پاس, انہوں نے پوچھا کہ اوپر ہو گیا, تم تو بلند ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو ہے کھیتی کرا رہے ہو, یہ ساری چیزیں کرا رہے ہو, لیکن ساتھ ساتھ مسجدوں کے لیے پیسہ بھی دیتے ہو, تو حسین کا بھی روزہ پڑھنے دو, حسین کا بھی مسجد بننے دو, حسین کے لوگوں کو بھی آنے دو. تو اس نے ایک جواب کہا تھا کہ مسجد میں انسان جاتا ہے, صرف دعا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, کچھ بھی کرے, اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا جب حسین کے پاس انسان آتا ہے تو ایک عجب سی تبدیلی اس کے اندر آ جاتی ہے, ایک عجب سی حرارت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, ایک انقلاب اس کے اندر نظر آتا ہے. میں اس چیز سے ڈرتا ہوں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حسین کے جو ہے روزے کو گرا دیا جائے, حسین کا نام لینے والا رہا. لیکن آپ دیکھیے کس طرح سے مولا کے چاہنے والے ہیں, ہر سال محرم آتا ہے, ہر سال عزاداری برپا کرتے ہیں. درود پڑھے بر محمد والے واقعات ہے امام حسین علیہ السلام کے اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے, جتنے بھی واقعات بیان کیے جائیں کم ہیں. اور ہر سال مولا کے چاہنے والے دیکھتے ہیں کہ مولا کس کس طریقے سے مدد کرتے ہیں, اپنے ہر چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے ایک بڑا مزیدار واقعہ بتاتا ہوں کہ ان کو بھی لطف حاصل ہوگا. ایک بار ایک بہت عالم دین تھے, ہر سال لوگوں کو زیارت پہ لے جاتے تھے. امام کی زیارت پہ لے جانے کے لیے بھیڑ اکٹھا کر رہے تھے. کیا دیکھا خواب میں کہ امام آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جب زیارت پہ جانا تو فلاں انسان کو لے کر کے جانا. تو جس انسان کا نام امام نے بتایا, جس انسان کی پہچان بتائی, وہ بیڈ کریکٹر انسان تھا, خراب قسم کا انسان تھا. لوگ اسے چور سمجھتے تھے, چور تھا بھی, وہ پاکٹ مارنا اس کا کام تھا. کسی اس کی جیب مار لی, کبھی اس کی جیب مار لی, کبھی اس کی جیب مار لی, لوگوں کی چوریاں کرتا تھا. دیکھا کہ خواب میں امام آئے اور فرما رہے ہیں کہ اس کو لے کے آؤ میری زیارت کو. پہلا دن ہوا, سوچا کہ شاید ایسے ہی وہم ہوگا, خواب آ گیا ہوگا, ورنہ امام اور یہ پاکٹ مار, یہ کہاں امام اس کو کیوں بلائیں گے زیارت کے لیے. پھر دوسرا دن ہوا, دیکھیے امام اپنے چاہنے والوں کو کیسے بچاتے ہیں. پھر دوسرا دن ہوا, پھر دیکھا کہ امام آئے ہیں خواب میں اور کہہ رہے ہیں کہ اس پاکٹ مار کو, اس چور کو لے کر کے آؤ میری زیارت میں.
جب زہرت پہ جب آنا اسے ساتھ لے کر کے آنا. پھر سوچا کہ شاید میرا وہم ہے, میں نے بہت سوچ لیا تھا اس بارے میں, اس وجہ سے میرے دماغ میں ایسی چیزیں آ رہی ہوگی. پھر تیسرا دن ہوا, دیکھا امام آیا اور کافی غصے میں کہہ رہے ہیں کہ تم اسے لے کر کے میری زیارت پہ کیوں نہیں آ رہے ہو, اس کا نام بھی لکھو, اسے بھی ساتھ لے کر کے آؤ زائرین کے. کہا کہ 3 دن مسلسل مجھے یہ خواب آ رہے ہیں, چلو اس کو لے چلتا ہوں. میں گئے, دیکھا وہ بازار میں کھڑا ہوا تھا. تو بازار میں سارے لوگ ہوتے ہیں, لوگ اپنا سامان لے رہے ہوتے ہیں. دیکھا وہ کونے میں کھڑا تھا اپنا. اس کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ امام نے جو ہے تمہیں بلایا ہے, چلو میرے ساتھ زیارت پہ چلو. اس نے کہا کہ کیا مذاق کر رہے ہیں صاحب, زائرین جو جا رہے ہیں اتنا پیسہ دے کے جا رہے ہیں, میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. یہ اس نے جیبے سے 50 روپے نکالے. کہا کہ صاحب یہ سامنے والی وہ جو بوڑھی عورت دکھ رہی ہے اسی کا 50 روپیہ ابھی جو ہے پہلے ہاتھ صاحب کیا ہے, یہ 50 روپیہ میرے پاس ہے, باقی میرے پاس پیسہ ہی نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں زیارت پہ چلو میرے ساتھ. تو کہا کہ آپ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایسے ہی چلیے, ہم آپ کا خرچہ اٹھائیں گے. کہا کہ چلیے فری نیکی اور پوچھ. چلے بھائی ہم بھی زیارت پہ چل رہے ہیں. چلے, چل کر کے جانے لگے. بس کے ذریعے سے سفر تھا, بس کے ذریعے سے جا رہے تھے. دشمنان اہل بیت ہر جگہ ہوتے ہیں. ان کو پتا چلا کہ لوگ جا رہے ہیں زائرین کے لیے, امام حسین کے زیارت کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اس بس کو لوٹتے ہیں. سارے جتنے آس پاس کے گنڈے ممالک سب اکٹھا ہوئے, گروپ بنایا, بس کو روکا, راستے میں گھس آئے بس کے اندر. جو بھی ان کے پاس ہتھیار تھا, اسلحہ تھا, چاقو وغیرہ دکھا کے سامان لینا شروع کیا. لے کر کے سب کا سامان رکھنا شروع کیا. اس کے پاس بھی آئے, تمہارے پاس کیا نکالے. اس نے کہا صاحب 50 روپے میرے پاس ہے. اس کے بھی 50 روپے لے لیے, رکھ لیے. تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ تو چلے گئے اتر کر کے بس سے. اب جو زائرین تھے, جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے جو زیارت پہ آئے تھے, وہ لوگوں نے رونا شروع کیا کہ ہمارے پاس اتنے ہی پیسے تھے, ختم ہو گئے. ہم تو آئے تھے کہ زیارت کریں گے, رہیں گے, اب کیسے واپس جائیں گے, کیا کریں گے. گریا کرنے لگے کہ مولا آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے اور آپ نے تو پیسے ہی ہمارے سارے ختم ہو گئے, اور ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ جو پاکٹ مار تھا وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کتنے کتنے پیسے تھے ذرا بتانا. سب لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ صاحب ہمارے پاس مثلاً 2000 دینار تھے, کسی کے 1000 دینار تھے, کسی کے 500 تھے. تو اس نے اپنے پاس سے نکال کے دینا شروع کیا, یہ تمہارے پیسے, یہ تمہارے پیسے, یہ تمہارے پیسے. جب سب کے پیسے دے چکا تو 50 روپے بچے ہوئے تھے. اس نے کہا یہ 50 بچ گئے, یہ تو میرے ہیں, میں نے وہ جو مارا تھا پاکٹ. تو لوگوں نے کہا تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے. تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو میں کہاں بیٹھا ہوں. کہا جہاں بس کا گیٹ تھا وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ ان لوگوں نے تم سے پیسے لیے اور لینے کے بعد سب نے اپنی پاکٹ میں رکھا. جب وہ اترنے لگے تو میں نے ان کی سب کی پاکٹ مار لی, اور جتنے پیسے انہوں نے تم سے لے کے رکھے تھے جلدی وہ سارے پیسے میں نے ان سے ہاتھ صاف کر لیا, اور یہ تم لوگوں کے پیسے درود پڑے پر محمد والے. مقصد تھا اس پاکٹ مار کو لانے کا عدالت میں کہ امام جانتے تھے کہ جو میرے زائرین آ رہے ہیں انہیں پریشانی ہوگی اور یہ ان کو بچا سکتا ہے, اس لیے اس کو بلایا تھا. ایک اور درود پڑے پر محمد والے محمد. آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت, آیت اللہ طباطبائی جیسی شخصیت, جنہوں نے دنیا میں بڑے کام کیے ہیں. ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے میں واقعہ سن رہا تھا, آیت اللہ امینی کا میں نے بیان بھی کیا تھا محرم میں. ایسی شخصیت جنہوں نے غدیر کے اوپر کتاب لکھی, جنہوں نے ایک سے بڑھ کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر کے آئے. آپ سوچیے امام حسین علیہ السلام آیت اللہ بہجت کے بارے میں تھا, آیت اللہ طباطبائی کے بارے میں تھا. جاتے تھے معصومہ کن کے روزے کی جو خاک ہوتی تھی, جب افطار کا وقت ہوتا تھا اس روزے کی خاک سے, جو جانب پہ خاک لگی ہوتی تھی, اس سے افطار شروع کرتے تھے. آیت اللہ طباطبائی بیٹھے سن رہے تھے, سیدہ زینب کا مصائب ہو رہا تھا, رونا شروع کیا, گریا کرنا شروع کیا کہ ہائے ہماری شہزادی جو ہے بے ردا دربار میں لائے گی, رات بھر گریا کرتی. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آج دنیا پڑھتی ہے اور سنتی ہے. صاحب آیت اللہ امینی اتنی بڑی شخصیت, آیت اللہ بہجت اتنی بڑی شخصیت, ایک ساتھ کئی جگہ پہ موجود ہیں. آیت اللہ طباطبائی اتنی بڑی شخصیت, زمین کو سکوڑ دیا کرتے تھے 1 منٹ میں یہاں سے وہاں. آپ ان کا ایمان دیکھیں. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ مجھے بہت کچھ ملا زندگی میں, میں آگے چلتا تھا تو مجھے پیچھے کا بھی پتا ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کو کہاں سے ملا یہ ساری چیزیں, اتنی بڑی شخصیت ہوئے, آپ برزخی شکلیں دیکھ لیتے ہیں لوگوں کی, یہ کر لیتے ہیں, بڑے بڑے مسائل غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں. مثلاً
کچھ جگہ پلاننگ ہو رہی تھی کہ صاحب ایران کے اندر جو ہے ہنگامہ کر دیں گے, پلٹ دیں گے حکومت کو. آیت اللہ خمینی کے پاس ایک فون کال آیا, کس کا تھا؟ آیت اللہ تقی بہجت کا تھا کہ فلاں جگہ پلاننگ ہو رہی ہے, فلاں لوگ وہاں موجود ہیں, اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا حکومت کے خلاف. جو لوگ پلان کرنے والے تھے وہ شوق میں آ جاتے تھے کہ ہم نے تو اپنے قریبیوں کو نہیں بتایا تھا کہ پولیس کو نہ اطلاع ملے, آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ پتا چلتا تھا آیت اللہ تقی بہجت نے بتایا, اور ایک بار نہیں کئی بار بتایا. جب آیت اللہ تقی بہجت سے پوچھا گیا کہ یہ ساری طاقت, یہ ساری پاور آپ کو کہاں سے ملی, جتنے آپ درجے پہ پہنچ گئے, کہاں سے پہنچے؟ فرماتے ہیں جتنی کوالٹیز مجھے ملی سب امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے. یہ ہے امام حسین علیہ السلام. ایک واقعہ میرا دل کرتا ہے عرض کر دوں آپ کے سامنے, بس اس کے بعد وقت مسائل میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لیں گے. آپ نے ایک قوم کا نام سنا ہوگا, یہ واقعہ میں نے محرم میں پڑھا ہے, کئی بار پڑھا ہے. ایک قوم ناسبی کہتے ہیں, ناسبی کہتے ہیں وہ قوم کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ دشمنان شیعوں میں آتی ہے, ناسبی. اور اس قدر یہ لوگ دشمنان شیعہ تھے کہ یہ شیعوں کو قتل کرنے کو جنت میں جانا سمجھتے تھے کہ ایک شیعہ مار دو جنت میں جائیں گے, 72 برے ملیں گے. کہا جاتا ہے کہ ان کی پشتیں نسلیں جو ہے اسی کام میں معمور تھی, شیعوں کو قتل کرتے تھے. ایک بادشاہ تھا موصل کا, عراق میں شہر ہے موصل, اس کا بادشاہ تھا, اس نے بچہ نہیں تھا, اس کے پاس اولاد نہیں تھی. اس نے منت مانگی کہ اگر میرے پاس اولاد ہوتی ہے, میرے پاس مجھے اولاد صاحب اولاد ہوتا ہوں, تو میں منت مانگتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے قاتلان شیعہ میں سے ہوگا, شیعوں کو قتل کرے گا. منت مانگا, اور منت مانگنے کے بعد جو ہے اولاد, جب بیٹا ہوا اور بیٹا کچھ بڑا ہو گیا, 15-20 سال کا ہو گیا, تو ماں باپ نے بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو بیٹا ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں تھی, ہم نے منت مانگی تھی کہ اگر ہمارا بیٹا ہو جائے گا تو ہمارا بیٹا شیعوں کو قتل کرے گا, قاتلان شیعوں میں سے ہوگا, ہم میں سب سے آگے ہوگا. کہا کہ امی ابا سے پوچھا اس نے کہ کیا کریں؟ کہا کہ لو بیٹا تلوار لو اور شیعہ کو قتل کر کے آؤ. منت ہے, منت کو پوری کرنی پڑے گی. کہا کہ ٹھیک ہے قتل کریں گے, لیکن کہاں ہے شیعہ, کیسے پہچانیں گے شیعوں؟ کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں یہ لوگ, اور جیسے ہی جا کر کے اس راستے میں بیٹھ جاؤ جو نجف سے کربلا کی طرف جاتا ہے, اور جیسے ہی تم دیکھو کہ کوئی قافلہ آ رہا, اس میں سے کسی بھی شیعہ کو قتل کر دینا, منت پوری ہو جائے گی. یہ چلے جناب. جانے کے بعد ایک جگہ گئے, جا کر کے وہاں بیٹھ گئے, کیا دیکھا کہ ایک قافلہ چلا آ رہا ہے بہت دور سے. پہلے انتظار کیا کافی, دیکھا کوئی نہیں آ رہا تھا, بہت تھک گئے تھے. دھوپ, عراق کی دھوپ بھی بہت مشہور ہے, بہت گرم ہوتی ہے, ریگستان. تو ویٹ کرتے رہے, بعد میں دیکھا ایک قافلہ چلا آ رہا ہے بہت دور سے. تو اتنا تھک گئے تھے انتظار کرتے کرتے, کہا کہ یار تھوڑا سا لیٹ لیتے ہیں, اب جب وہ قریب آئے گا تب ہم اس کے اوپر قتل کریں گے, اٹیک کریں گے. کہا جاتا ہے کہ یہ لیٹ گئے وہاں, اور لیٹنے کے بعد انتظار کرنے لگے کہ قافلہ آ جائے. لیٹے لیٹے تھکے ہوئے تھے, آنکھ لگ گئی, آنکھ لگی تو سو گئے. سونے کے بعد جب آنکھ کھلی تو اتنی دیر ہو چکی تھی کہ اٹھ کے دیکھا تو شام ہو رہی تھی, قافلہ جا چکا تھا. بہت غمزدہ ہوئے, بہت تکلیف ہوئی کہ اتنی دیر ہم نے انتظار کیا, ایک قافلہ آیا اور وہ بھی نکل گیا اور ہم سوتے رہ گئے. کہا کہ پھر انتظار کرنے لگے, رات ہو گئی, پھر نیند آئی, پھر سو گئے. کہا اب جو سوئے ہم نے یہ دیکھا وہ خود جو راوی ہے اس کا, وہ خود وہی انسان ہے جو قتل کرنے گیا. بعد میں بہت بڑے مرجع ہوئے, میں نام بھول رہا ہوں ان کا. کہتے ہیں کہ میں سو گیا اور میں وہاں پہ انتظار کرنے لگا اور سو گیا, نیند آئی. کہا کہ میں نے دیکھا میدان محشر ہے, محشر کا دن ہے, اور ہر طرف جو ہے جنت اور جہنم کی طرف لوگ لے جائے جا رہے ہیں. کہا جب میری باری آئی, کیونکہ میں ناسبی تھا, آواز آئی کہ یہ ناسبی ہے, اسے جہنم میں ڈالو, دوزخ میں لے جاؤ اسے. کہا جب میں دوزخ میں لے جائے جانے لگا تو مجھے فرشتوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے مجھے جہنم کی آگ میں پھینک دیا. جیسے ہی میں جہنم کی آگ میں گرا, فوراً جہنم کی آگ نے مجھے واپس پھینک دیا. کہا جیسے ہی جہنم کی آگ نے مجھے واپس پھینکا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ جہنم کی آگ سے کہا ہے جہنم کی آگ تو نے یہ کیا کیا؟ یہ تو ناسبی ہے, قاتلان شیعہ ہے, دشمنان امام حسین ہے, تو نے اسے واپس کیوں پھینک دیا؟ کہا کہ اس کے جو قافلہ گیا, اس قافلہ گرد اڑاتا ہوا جا رہا تھا اور ساری دھول اس کے اوپر پڑی ہوئی.
تو جہنم کی آگ سے آواز آئی کہ ہم اسے جلا نہیں سکتے. کیوں نہیں جلا سکتے؟ کیونکہ اس کے جسم کے اوپر زائرین امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک ہے. جب تک یہ خاک اس کے جسم کے اوپر پڑی ہوئی ہے جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. فرشتوں نے اٹھانے کے بعد اس کے پورے جسم کو جھاڑا کہ کہیں بھی ذرہ برابر بھی زائرین امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک نہ رہے. جھاڑنے کے بعد جو ہے اس کو پھر دوبارہ پھینکا آگ کے اندر, اور آگ کے اندر جب دوبارہ پھینکا تو پھر جہنم کی آگ نے واپس پھینک دیا. کہا تم نے اس کے جسم سے تو جھاڑ دیا لیکن اس کے دل کے اندر امام حسین علیہ السلام کی محبت موجود ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت. کہا کہ اس کی آنکھ کھلی, جب آنکھ کھلی تو بہت ایک جہاں رویا, اور رونے کے بعد نجف آئے. نجف آنے کے بعد شیعہ ہوئے. شیعہ ہونے کے بعد ان کا یہ جملہ آج بھی امام حسین علیہ السلام کے روزے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے زائرین امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک کا. ایک درود پڑھے بر محمد والے. یہ ہے عزائے حسین, یہ ہے مجلس حسین, یہ ہے فرش عزا کی اہمیت. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مرحومہ کو بھی بڑی محبت کی عزائے حسین سے. مجھے یاد ہے تقریباً ابھی 2 محرم کا ہی دن تھا کہ فون آیا کہ رات میں مجلس سے لگی, تم کو پڑھنا ہے, آ جانا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی. پتہ چلا کہ دادا نے کال کیا ہے. محبت کی نوچندی ہو گئی. جو لوگ ہمارے ساتھ کلمپور میں رہتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. نوچندی ہو گئی, مجلس ہو گئی, کوئی بھی چیز ہو, ہر چیز میں آگے رہنا. ظاہر سی بات ہے جب انسان امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے اتنی ہی محبت کرتا. ہمارے مولا نے ہمیں تب یاد کیا تھا راداروں جب امام حسین علیہ السلام مولا عباس کے بازو اٹھا چکے تھے. آپ سوچئے کسی بھائی نے بھائی کا بازو اٹھایا, اسے ہوش ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں تب یاد کیا تھا جب اپنے جوان لال کے سینے سے برچی کا پھل نکال چکے تھے. آپ سوچئے کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان لال کا جنازہ اٹھائے, اسے ہوش ہوتا ہے. ہمارے مولا نے ہمیں تب یاد کیا تھا جب 6 ماہ کے اپنے بچے کو دفن کر چکے تھے. آئے اور آنے کے بعد ہمارے چوتھے امام سے کہتے ہیں بیٹا سجاد جب لوٹ کے مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پیے حسین کی پیاس کو یاد رکھے. عزادار و تاریخ میں ملتا ہے ہمارے مولا قتل ہو گئے, بس قتل کا ہونا تھا کہ ظالم خیمے کے اوپر ٹوٹ پڑے, خیام میں آگ لگا دی گئی. شبر ملعون رسیاں لے کر کے آگے بڑھا کہ ایک ایک بیوی کو رسد باندھے, لیکن کیا دیکھا آسمان کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا, فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا. امام سجاد کے پاس آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو قیامت کے آثار ہے, کیا قیامت آنے والی ہے؟ کہا نہیں قیامت نہیں آ رہی, لیکن ہاں اگر تم نے کسی بھی بیوی کو ہاتھ لگایا تو یقیناً قیامت آ جائے گی. امام سجاد تو شبر ملعون کہتا ہے کہ لو تم لے کر کے رسد باندھو. ہمارا امام فرماتا ہے کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو اس وقت مر جاتا. میں نے ایک ایک بیوی کے ہاتھوں میں رسد باندھنا شروع کی. عزادار تاریخ میں امام فرماتے ہیں کہ میں نے مما رواب کے ہاتھوں میں رسد باندھی, میں نے پھوپھی زینب کے ہاتھوں میں رسد باندھی, لیکن اس وقت قیامت کا منظر تھا جب 4 سال کی سکینہ نے بھی ہاتھ بڑھا دیا, اے بھیا میرے ہاتھوں میں بھی رسد باندھ دیجئے. عزادارہ نے مظلوم کربلا جب یہ قافلہ چلا ہے, ہمارے بیمار امام کے گلے میں خاردار توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی. جب تھک جاتے تھے گر جاتے تھے تو ظالم تازیانے لے کے آگے بڑھتا تھا, ہمارے امام کو تازیانے مارتا تھا. ہمارا مولا یا علی مدد کہہ کے کھڑا ہو جاتا تھا. عزادار و تاریخ شام سے کوفے سے شام تک, کربلا سے کوفے تک امام رکوع کی حالت میں گئے ہیں. عزادار و تاریخ میں ملتا ہے کہ ابھی قافلہ کوفے کی طرف جا رہا تھا, ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا سر جس نو کے نیزہ پہ تھا وہ زمین کے اندر پھنس گیا. یزیدیوں نے بڑی کوشش کی لیکن نیزے کو نکال نہ سکے. ظالم ملعون جو تھا
शिमरे मलऊन आया। आने के बाद कहता है हुसैन का सर आगे ऐसे नहीं बढ़ेगा, मुझे पता है कि हुसैन का सर कैसे आगे बढ़ेगा। शिमरे मलऊन ताजियाना लहराता हुआ आया। आने के बाद बीमार इमाम को मारना शुरू किया। ताजियानों की ताब इमाम कब तक सहते, हाथों को जोड़ा, बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। शिमरे मलऊन ताजियाने करते अभी थोड़ी देर गुजरी थी, इमाम हुसैन के सर से आवाज आई कि बेटा कैसे आगे बढ़ जाऊं, सीने पे सोने वाली सकीना गिर गई है। सुनना था, ऊंट के पास गए, देखा सकीना नहीं है। लोगों ने तलाश करना शुरू किया। सैयदा ज़ैनब महफिल से उतरी, उतरने के बाद तलाश करना शुरू किया। तलाश करती जाती है, क्या देखा, एक जगह पहुंची, देखा वहाँ एक मोमिना बैठी हुई है। मोमिना के गोद में सकीना का सर है, सकीना सो रही है। जैसे ये मंजर देखा, शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद हाथों को जोड़ दिया। बीबी आप कौन है, आपको पता है जब करबला में इस बच्ची के बाबा को कत्ल कर दिया गया, ये बच्ची तब से नहीं सोई थी, बार बार गिरिया करती थी, आपके दामन में आकर के सो गई है। कहा ज़ैनब तुमने ना पहचाना, मैं तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। अरे ये सकीना बाबा को तलाश कर रही थी, चचा को तलाश कर रही थी, मैंने बढ़कर इसे अपनी आंखों